محترم سامعین، آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والا سب سے قیمتی خزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں۔ آئیے ایسی احادیث مبارکہ سنتے ہیں جو دل کو سکون اور عمل کو راستہ دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی ایک ایمان والے کے لیے دنیا آزمائش ہے، اسے حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے طور پر گزارنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ جامع ترمذی۔ دوستو، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی مثال اس پانی کی سی ہے جو پیاس بجھانے کے بجائے آگ بھڑکاتا ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، چھونے میں نرم اور حقیقت میں زہر آلود۔ دنیا کی محبت دل کو اندھا کر دیتی ہے، دنیا کی محبت دل کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ یہ روایت شعب الایمان میں موجود ہے۔ نماز دین کی بنیاد ہے، اگر یہ مضبوط ہوئی تو پورا دین مضبوط ہوگا، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو پورے دین کی عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ دوستو، نماز وہ کنجی ہے جو دل کے دروازے کو اللہ کی طرف کھولتی ہے۔ نماز دل کو پاک کرتی ہے جیسے پانی جسم کو پاک کرتا ہے۔ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دین کے دیگر حصوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ دوستو، زبان کا زخم تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہی تمہیں نجات دے سکتی ہے یا ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ زبان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ زبان کی نرمی دلوں کی تسخیر کا ذریعہ ہے۔ زبان وہ ترازو ہے جس پر انسان کا کردار تولا جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت ایمان کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث اور اقوال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ آمین۔